رمضان جب ہوتا ہے نا، رمضان، آپ کہو گے مولوی صاحب کیسی باتیں کر رہے ہیں، ہم تو ان سے یہ توقع نہیں رکھتے تھے، لیکن بھائی ہم تو کمزور لوگ ہیں. رمضان کے جب 29 یا 30 روزے گزرتے ہیں، سب لوگ ہی روزے رکھتے ہیں، میں کوئی اکیلا تو نہیں ہوں نا روزے رکھنے والا. تراویح سبھی پڑھتے ہیں، ہم کوئی اکیلے تو نہیں ہیں. قرآن رمضان میں سبھی ختم کرتے ہیں، ہم کوئی اکیلے تو نہیں ہیں. لیکن خدا کی قسم میں بہت خوش ہوتا ہوں جب رمضان گزرتا ہے نا. میں اللہ سے کہتا ہوں اللہ یہ تو سارے بہت نیک لوگ ہیں، ان کا رمضان روزے رکھ لیے، یہ تو ہوں گے بہت نیک. میں تو بڑا کمزور ہوں، میرے میں تو ہمت نہیں ہے کہ عام دنوں میں 30 روزے کنٹینیو رکھ لوں. رکھے جاتے ہیں نفلی روزہ، آدمی سوچتا ہے پھر سوچتا ہے چلو کل رکھیں گے، چلو پرسوں رکھیں گے. رکھ لیتا ہے تو 1 رکھ لے گا، 2 رکھ لے گا، بہت زیادہ 10 رکھ لے گا. اے اللہ میں تو بڑا نالائق ہوں، میں نے تو بڑا تیر مارا ہے 30 روزے رکھ کے. یہ کس کو؟ اپنے آپ کو موٹیویٹ کرنے کے لیے. بھائی ایک نعمت ملی ہے، شکر ادا کرو یار. ہم ورنہ آسان ہے یار، کتنا بڑا اللہ کا کرم ہو گیا، اللہ نے ہم پہ فرض کر دیے. آپشنل رکھتا تو میرے بھائی میں اور آپ اتنی بڑی نیکی، اللہ آپشن دے دیتا نا کہ بھائی تو رکھنا چاہے تو رکھ لے، نہیں تو چھوڑ دے. تو ہم کہاں رکھ لیتے بھائی؟ اللہ نے کہا فرض ہے تمہیں رکھنے پڑیں گے. اتنا بڑا احسان ہو گیا اللہ کا ہم پہ کہ ہم سے 30 روزے لگاتار اس نے رکھوا لی، اور تراویح پڑھوا لی اس نے ہم سے، قرآن ختم کروا لیا ہم سے. تو میں تو بڑا خوش ہوتا ہوں. میں کہتا ہوں بھائی ہم تو بڑے نالائق ہیں، لیکن مجھے اللہ نے بڑا نوازا کہ 30 روزے رکھنے کی اللہ نے توفیق دی. اسی وجہ سے جب چاند گزرتا ہے تو لوگ رو رہے ہوتے ہیں، ہائے ہائے رمضان جا رہا ہے. ہم خوش ہوتے ہیں کہ یار اللہ میاں نے 30 روزے رکھوا کے اب ہمیں چھٹی دے دی، اب کھاؤ پیو. تو جب اللہ چھٹی دے دے گا ہم چھٹی پہ خوش ہوں گے، جب روزہ کہے گا تو ہم کیا رکھیں گے؟ کیا ہو گیا بھائی جان؟ بھائی عید کی خوشی ہے تو جو اللہ کہہ رہا ہے وہ کرو. اللہ کہہ رہا ہے عید کو خوشی مناؤ، تو پھر کیا ہے؟ پھر خوشی ہے. اور خوشی کس بات کی ہے؟ کہ اللہ نے تمہیں 30 روزے رکھنے کی توفیق دی. جو فرض تھا وہ ادا ہو گیا، اب وہ فرض تم نے ذمہ داری پوری کر لی ہے. مزدور کو میں نے دیکھا ہے جب صبح سے لے کے شام تک دہاڑی کرتا ہے نا، اس کو پتا ہے میری ڈیوٹی پوری ہو گئی، اب مجھے دہاڑی ملے گی. غمزدہ ہوتا ہے یا خوش ہوتا ہے؟ لوگ سعودی عرب سے چھٹی پہ آ رہے ہوتے ہیں، یار سیلری لے کے، تنخواہ لے کے، پوری ڈیوٹی ہم نے، کمپنی کا جو کانٹریکٹ تھا کمپلیٹ ہو گیا، جتنے لاکھ ملنے تھے مل گئے، اب کیا ہے؟ چھٹی. تو خوشی خوشی آتے ہیں، بھاڑے مار مار کے رو رہے ہوتے ہیں. تو ایسے ہی رمضان میں اللہ نے کہا ہے کہ بھائی پورے سال میں کھلاتا پلاتا ہوں، اب 1 مہینہ میرے لیے بھوکا پیاسا رہنا ہے. تو اللہ ہمیں رکھوا لیتا ہے، ہم تو بھائی اس پہ کیا ہوتے ہیں؟ خوش ہوتے ہیں. اور ہم اللہ سے کہتے ہیں اللہ ٹھیک ہے ہماری زندگی خطاؤں سے بھری ہوئی ہے، جہاں ان خطاؤں پہ ہمیں افسوس ہوتا ہے تو جو نیکی کے کام ہوتے ہیں ان پہ خوشی بھی تو ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے؟ اب عجیب بات ہے، گناہوں پہ غم تو ہو رہا ہے، نیکیوں پہ خوشی نہیں ہو رہی، تو یہ آدھا کام ہو رہا ہے، آدھا یہ خطرناک ہے، اس سے مایوسی پیدا ہوگی. تو جہاں نیکی سے خوشی، گناہوں پہ غم ہونا ضروری ہے، وہاں نیکی پہ خوشی ہونا بھی ضروری ہے. یہ ایمان کی علامت ہے. اگر نیکی پہ خوشی نہیں ہو رہی، صرف گناہوں پہ غم ہے، اس سے مایوسی آئے گی. اس سے جو تھوڑی بہت نیکیاں کر رہے ہو وہ بھی مارکیٹ سے کیا ہو جائیں گی؟ شارٹ. اور یہ بھی غلط ہے کہ نیکی پہ خوشی ہو گناہ پہ غم نہ ہو، یہ بھی غلط ہے. بعض لوگوں کو نیکی پہ خوشی ہوتی ہے، گناہ پہ غم نہیں ہوتا، یہ بھی غلط ہے. گناہ کر کے غم ہو اور نیکی کر کے راحت ملے، خوشی ملے، تو اس سے انسان کو فائدہ ہوتا ہے. اللہ بھی چاہتے ہیں کہ تم نیکی کر کے خوش ہوا کرو اور گناہ کر کے غم زدہ ہوا کرو.